الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء حضرات، اس اجلاس کے کنوینر اور ناظم فضیلت الشیخ جناب محمد راشد اثری حفظہ اللہ، جلسہ کمیٹی کے اراکین و ممبران، ٹیالہ اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے تقریباً 2 بجے تک مختلف علماء کو آپ نے سماعت فرمایا اور سبھی نے کتاب و سنت پر مبنی باتوں کو پیش کیا، اور آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہاں بیٹھ کر آپ نے ان علماء کے مواعظ حسنہ کو سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر تقریباً 6 مہینے کے بعد مولانا محمد ہارون ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند وہ آپ کے اجلاس میں تشریف لائے، اور جب سے ان کا آپریشن ہوا یہ پہلا موقع تھا ان کا خطاب کرنے کا۔ درد تھا ان کے لہجے میں، ان کی گفتگو میں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی حضرات تھے سب کی آنکھیں اشکبار تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی بیماری سے ابھی صحیح طریقے سے اٹھ بھی نہیں سکے،
لیکن جمعیت و جماعت کا درد ان کے سینے میں تھا، اس لیے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی علالت اور کمزوری کے باوجود یہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے تھوڑی دیر صحیح لیکن آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے جن بچوں نے ان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العالمین ان قربانیوں کو ان بچوں کے حسنات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان سے مزید جمعیت اور جماعت کا کام لیتا رہے۔ میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی بڑی خوبی کا ذکر کا تذکرہ کر رہی ہے۔ بہت ہی بڑی خوبی کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں، تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ اشارہ ہے بالکل صاف کہ وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تم چلتے پھرتے ہو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، تمہیں شادی اور بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی بھی شادی ہوئی تھی، تمہارے بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی بیوی اور بچے تھے، تمہیں دکھ سکھ پہنچتا ہے، ان کی بھی زندگی میں دکھ آیا اور سکھ بھی آیا، الغرض وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کے اوپر گرا گزرتی ہے، تمہارا دکھ ان کو تکلیف دیتا ہے، تمہیں پہنچنے والی پریشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیتی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کا شارٹ کٹ میں اگر ترجمہ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر درد کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جتنی بھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے یہ ان کی اوپر شاق گزرتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میری امت اور امت کے افراد تکلیف میں رہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی اور خواہش مند رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ فائدے میں رہے، ہمیشہ ترقی کرتی رہے، کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ آئے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ پہلی چیز عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو گرا گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان کو اچھی محسوس نہیں ہوتی، تمہیں پہنچنے والے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں، اور حریص علیکم، تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا رحمت و شفقت کا خاص تعلق ہے، یعنی وہ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم اور شفیق ہیں۔ صرف مومنوں کے ساتھ نہیں، اس آیت میں بھلے ہی کہا گیا ہو، اور قرآن کریم کی اس آیت پر سوامی دیانند سرسوتی نے اپنی مشہور کتاب ستیارتھ پرکاش کے 14ویں سملاس 14ویں باب میں اعتراض بھی لگایا تھا، اور کہا بھی تھا کہ دیکھو مسلمانوں کا قرآن، محمد پر اترا ہوا قرآن محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ صرف مومنوں کے لیے شفیق اور رحیم ہیں، رحمت والے ہیں اور شفقت والے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے، مومنوں کے ساتھ وہ خاص رحمت و شفقت برتتے ہیں۔
میرے بھائیوں یہاں بالمؤمنین رؤوف الرحیم بے تخصیص کے لیے آیا ہے. یقیناً اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ان کی رحمت و شفقت مومنوں کے ساتھ خاص ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کے لیے مہربان ہیں اور مومنوں کے لیے شفقت و رحمت والے بن کر آئے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت عالیہ کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے حبیب, ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہاں مومنوں کا ذکر نہیں ہے, یہاں رحمت للعالمین کہہ کر ساری کائنات کو لپیٹے میں لے لیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر گئے. لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں مومنوں کے ساتھ خاص رحمت ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ خود غور کر کے دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے, پڑوسی کا یا کوئی عام مسلمان کسی غریب کا بچہ اگر بیمار ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ میرے پڑوس میں رہنے والا آدمی غریب ہے اور اس کا بچہ بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے, آپ اس کی تیمارداری کریں گے اور اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے کچھ اس کی مدد بھی کر دیں گے. لیجیے 1000 2000 5000 10,000 روپے لیجیے, آپ اپنے بچے کا علاج بھی کرائیے. آپ کا پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہی ہوگا, لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے, آپ کا اپنا بچہ بیمار ہو جائے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے, تو آپ کا رحم و شفقت کا جو تعلق اپنے بیٹے کے ساتھ ہے وہ کچھ خاص ہوگا. آپ اپنے بیٹے کے لیے ہاسپٹل بھی جائیں گے, اپنی ڈیوٹی بھی چھوڑیں گے, اپنا آفس بھی ترک کریں گے, پیسے خرچ بھی کریں گے, ٹائم بھی دیں گے اور وقت بھی دیں گے اور تجوری کھول دیں گے, اپنی الماری کھول دیں گے اور ڈاکٹر سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پیسے کی کوئی فکر مت کیجئے گا, بس آپ ہمارے بیٹے کو بچا لیجئے, ہمارے بیٹے کا علاج ذرا اچھا کر دیجئے. تو غور کیجئے, آپ پڑوسیوں کے بچے کے لیے بھی ہاسپٹل جا رہے ہیں لیکن 24 گھنٹے کا وقت اب پڑوسی کے بچے کو نہیں دے رہے ہیں, اپنی دولت کے سارے دروازے پڑوسی کے بچے کے لیے نہیں کھول رہے ہیں. ہمدردی آپ کی پڑوس کے بچے کے ساتھ بھی ہے لیکن لمیٹڈ, اور اپنے بچے کے ساتھ اتنی شفقت اور رحمت ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے پیسہ بھی خرچ کریں گے, سونا اور چاندی بھی اگر ماں کو بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دے گی, لیکن اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گی, رات اور دن تکلیفیں اٹھائے گی, لیکن اپنے بچے کو ہاسپٹل میں ایک منٹ اور ایک لمحے کے لیے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے, آپ بھی نہیں جائیں گے اور آپ کی بیوی بھی نہیں جائے گی اپنے بچے کو چھوڑ کر. تو اپنے بچے کے ساتھ کچھ خاص ہوتی ہے. ایسے ہی نبی اکرم کی رحمت تمام عالم کے لیے عام ہے, آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, آپ پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, آپ قیدیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, آپ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, آپ جانوروں کے لیے, حیوانات, جماعتات اور نباتات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, اور آپ مومنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. لیکن مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کچھ خاص ہے. ہوتا ہی ہے, جب ہمارے اوپر آپ ایمان لے آئے, میری باتوں کو آپ نے تسلیم کر لیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور میری دی ہوئی دعوت پر آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے, میری رسالت پر ایمان لے آئے, قرآن پر ایمان لائے, میری باتیں آپ نے مان لی, تو ظاہر ہے کہ ہمارا اور آپ کے ساتھ جو رحمت و شفقت کا تعلق ہوگا وہ کچھ خاص تعلق ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم, وہ تمہاری جنس سے ہے, تمہاری تکلیف اس کی اوپر گرا گزرتی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے, وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی درد پہنچے, تمہارے درد کو وہ اپنا درد سمجھتا ہے, تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتا ہے, کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے, درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. حریص علیکم, تمہارے فائدے کی وہ بڑے متمنی ہیں, ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں تمہارے فائدے کے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے ساتھ ان کا تعلق بہت خاص رحمت و شفقت کا ہے.
ابھی آپ نے ہم سے سلام کر لیا، ہم نے آپ سے سلام کر لیا، آپ نے میری خیریت لے لی، میں نے آپ کی خیریت لے لی. یہ منہ دیکھی محبت بہت ہوتی ہے اور ہر دنیا میں یہ چلتا ہے، آپ کے اور ہمارے شہروں میں بھی چلتا ہے. لیکن اصل وقت آتا ہے کہ ہم کسی کو اس کی مجبوری اور پریشانی یا تو بہت زیادہ خوشی ہو تب دیکھا جاتا ہے کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے خوشی میں. ہم جیسے ہمیں بہت بڑی خوشی پہنچی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کے، نیچے کمتر درجے کے لوگ جو کمتر ہیں ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں. اور ہمیں مجبوری، بہت بڑی پریشانی اگر کوئی پہنچ جائے تو اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کون دیتا ہے. یہی ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی مولانا ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگوں نے دعائیں بھی کی، بہت سے لوگوں نے ہمارے لیے ہندوستان کے کونے کونے اور چپے چپے سے ان کو دعاؤں میں یاد کیا گیا. اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے تانے بھی مارے، طنز بھی مارے. تو جب کسی کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کا ساتھ دینے والے کتنے ہیں. اور ہمارے ساتھ کھیلنے والے لوگ، اچانک کسی کو بہت بڑی پوسٹ مل جائے، کوئی منسٹر بنا دیا جائے، منتری بنا دیا جائے، اب اس کو پہچاننے کا وقت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے. اب آپ جائیں سلام کریں اور وہ کہ کون صاحب کہاں، یعنی اب اچھا کل تک ہمارے ساتھ پتنگ اڑاتے رہے، کل تک ہمارے ساتھ آپ کھیلتے رہے، کل تک ہمارے ساتھ چائے پیتے رہے، قدرت نے تھوڑا سا نواز کیا دیا، ایک عہدہ کیا دے دیا، پوسٹ کیا دے دی میرے پیارے ساتھیوں، اور آپ آج ہمیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں.